السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سبھی احباب؟ امید ہے کہ سبھی احباب بفضل خدا بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سبھی احباب کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے حضرت علی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جسے خارجی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی اور سرکار کے اہل و عیال سے اسے سخت دشمنی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو دشمنی تھی۔ چنانچہ ایک خارجی ملعون جس کا نام ابن ملجم تھا، یہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنی تلوار کو خاص اس مقصد کے لیے رکھے ہوا تھا، اور وہ موقع کا منتظر رہتا تھا کہ کب موقع ملے کہ علی پر حملہ کیا جائے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالخلافہ کوفہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ خارجی ملعون ابن ملجم طاق میں بیٹھا ہوا تھا، گھات لگا کر کے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ وہاں سے گزرتے ہیں اور جیسے ہی ابن ملجم کے قریب آپ جاتے ہیں، وہ ملعون آپ پر تلوار چلا دیتا ہے۔ وہ تلوار آپ کی پیشانی پہ لگتی ہے اور آپ زمین پر آ جاتے ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑو، میرے قاتل کو پکڑ کر کے میرے نزدیک لاؤ، میرے قریب، میرے پاس لاؤ۔ لوگ ابن ملجم کو پکڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کے لیے نرم بسترا بچھاؤ اور میرے قاتل کے لیے خوش ذائقہ کھانا بنا کر کے اسے کھلاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دو۔ اللہ اکبر! ایک قاتل کے لیے آپ کے دل میں کس قدر ہمدردی ہے، کس قدر محبت ہے کہ جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، آپ پر حملہ کیا، مار دینے کے غرض سے آپ پر تلوار چلائی، اس عالم میں بھی آپ کے دل میں اس کے لیے کس قدر ہمدردی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ کو ضعف لاحق ہوتا ہے اور شدت کی پیاس لگتی ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے شربت بنا کر کے لاتے ہیں، اور آپ کو جیسے ہی پیش کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ شربت میرے قاتل کو پلاؤ۔ جب آپ کے گھر والے وہ شربت لے کر کے اس ملعون کے قریب جاتے ہیں، ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں اور اسے شربت دیا جاتا ہے کہ یہ شربت پی لو، تو وہ ملعون یہ کہتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اس شربت کے اندر مجھے مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے غرض سے زہر ملا دیا ہے۔ وہ شربت پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کتنا بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے، کتنا بڑا بدنصیب ہے تو
کہ اگر تو آج یہ شربت پی لیتا تو کل قیامت کے دن ہم جام کوثر اس وقت تک کے نہ پیتے جب تک کہ تجھے جام کوثر اپنے ہاتھ سے نہ پلا دیتا۔ اللہ کس قدر ہمدردی ہے فاتح خیبر کو اپنے قاتل سے۔ آج ہم لوگوں کو اگر کوئی ذرا سی تیز اور چرب زبان میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو برسوں برسوں تک اپنے دل میں اس بات کو لیے رہتے ہیں اور اس سے دشمنی مول لیتے رہتے ہیں، اس سے اپنی نظر کو بچا کر کے چلتے ہیں، اس سے نظر ملانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن حضرت مولا علی فاتح خیبر کا انداز دیکھیے کہ آپ اپنے قاتل کو کس قدر یاد کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے بدبخت، اگر تو یہ شربت پی لیتا تو ہم کل جام کوثر اس وقت تک کے نہیں پیتے جب تک کہ اپنے ہاتھ سے تجھے جام کوثر نہ پلا دیتا، لیکن تو نے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کچھ وصیتیں فرماتے ہیں، وصیتیں فرماتے ہیں، اس کے بعد رونے لگتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے تھوڑا سا مشک نکال کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مشک رکھ لو، جب مجھے غسل دے دیا جائے تو میرے جنازے کو اس مشک میں بسا دے دینا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مشک کہاں سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنازہ مبارکہ کو جس وقت مشک میں بسایا جا رہا تھا اسی وقت میں نے یہ مشک تھوڑا سا بطور تبرک رکھ لیا تھا اسی دن کے لیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہے اور ایک بہت بڑے قافلہ انبیاء و مرسلین کے ہیں، سب سے آگے سالار قافلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اے علی تو خوش ہو جا کہ اب تو چین اور راحت کے دنیا میں بلائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب کو سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرتے تھے۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ جب راہ خدا میں انہیں زخم پہنچتا ہے، انہیں چوٹ پہنچتی ہے اور تلواریں لگتی ہے تو یہی نعرہ لگاتے ہیں فزتو برب الکعبۃ کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے مراد کو پہنچ گیا۔ تو اللہ والے جب اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرتے ہیں تو نیت اور مقصد یہ رہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پروردگار عالم مجھ سے خوش ہو جائے اور اس خوش و خرم کے ساتھ وہ دنیا والوں کے آخری دیدار کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے معبود حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت عطا فرمائے اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم لوگوں کے سینے میں موجزن عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔